پہ آپ ڈائل کر سکتے ہیں. اور گورنر صاحب نے بتایا یہ بڑی ٹرانسپیرنٹ اسکیم ہے اور ہر پاکستانی ہر شہری اس میں اپلائی کر سکتا ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ وہ کام بزنس کر رہا ہے یا وہ کہیں امپلائڈ ہے, سیلریڈ ہے, ہر پاکستانی ایلیجیبل ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں جی, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام عبدالباسط محفوظ مغل ہے, میرا تعلق گلگت بلتستان کی ضلع دیامر اطلاعات سے ہے سر. فرمائیے جی. گلگت سے یہاں بیٹھے ہوئے پینل سے میرا یہ سوال ہے, پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے, کیا اس کا اطلاع گلگت بلتستان پہ بھی ہوگا؟ سر گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہے, اور یہ کب سے گلگت بلتستان میں شروع کر رہے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوگا سر, اس سوال سے تھوڑا بتا دیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. عارف صاحب آپ جواب دیں. گلگت بلتستان میں ہماری 30 برانچز میں یہ اویلیبل ہے فی الحال, اور ضرور گلگت بلتستان کے جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے اگر آپ بتائیں تو میں وہاں کے برانچ مینیجر سے خود کہوں گا کہ آپ اپنا نمبر دیں, میں خود فون کرواؤں گا. سر آزاد کشمیر اور گلگت آزاد کشمیر میں بھی ہے, سنٹرل ہے, بلوچستان میں 50 برانچز میں ہے. ایک اور کالر ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون سا بات کر رہا ہے؟ بات کر رہا ہوں. میری ایک کریانے کی شاپ ہے چھوٹی سی. جی جی. ہمارا آمدنی 50 سے 60 ہزار ہے. میرا مکان کچا ہے 5 کمرے کا. اوکے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قرض مل جائے تاکہ میں گھر بنا سکوں اور میں اپنا گھر کا سرکل بھی چلا سکوں. تو میرا کوئی قرضہ مل سکتا ہے؟ بہت شکریہ ان صاحب آپ کے سوال کا. تمام کالرز سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے سوال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جوائن کر سکیں, اور بہت سے سوالات آپ کے پینل ڈسکشن میں آنسر بھی ہو جائیں گے. سمجھ سر جی تھینک یو فاروق. دیکھیں آپ کے لیے تو باقی اور لوگوں کی نسبت یہ قرضہ حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہے, کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی ایک زمین موجود ہے جس پہ ایک کچا مکان بنا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا ٹائٹل آپ کے پاس موجود ہے. تو بینک کی آدھی مشکلات جو لیگل ڈاکومنٹس کی ہوتی ہے وہ تو یہی حل ہو گئی. تو آپ نہایت آسانی کے ساتھ قرضہ لے کر اس زمین کے اوپر اور آپ اپنا پکا مکان تیار کر سکتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ. آئی تھنک یہ ان کے سوال کا جواب بھی آ گیا. سر ایک اور اہم سوال جو سید جنید عبداللہ صاحب ہیں لاہور سے, انہوں نے کیا, یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ شریعہ کے اصولوں کے عین مطابق ہے یہ اسکیم؟ گورنر صاحب آپ اس پہ کچھ جی بالکل, آپ بینکوں سے جا کے شریعہ کے اصولوں کے مطابق بھی قرضے لے سکتے ہیں, اور اس میں بینکس آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. کافی سارے بینکس مثلا میزان بینک, ایک دو اور بینک خاص کر شریعہ کمپلائنٹ قرضے ہی فراہم کرتے ہیں. صحیح. لیکن اس میں یہ بھی کہہ دیں کہ یہ صرف جو کہ غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. تمام پاکستانی شہریوں کے لیے, تمام پاکستانی شہریوں کے لیے یہ فیسلٹی جو ہے یہ اویلیبل ہے. اس پہ وہ اویل کر سکتے ہیں. آپ لوگ لائیو کال کر کے جوائن کر سکتے ہیں اس ٹیلی کام کو. 051-921-5595 ہمارا نمبر ہے. یہاں پہ بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں جو آپ کے سوالات کا ڈائریکٹ جواب دیں گے. جیسا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ بہت سی انفارمیشن اگر آپ کی ایکسیس ہے ویب سائٹ پہ تو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ آپ نے شکایت, اگر آپ کو کوآپریشن نہیں مل رہی بینک سے تو آپ کہاں پہ شکایت کا اندراج کر سکتے ہیں, اور یقیناً اسٹیٹ بینک کا عملہ جو ہے وہ آپ کو واپس آ کے بتائے گا کہ آپ نے کس طرح سے اس مسئلے کا حل کرنا ہے. سر آپ سے انور علی حیدر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اور میجر کون سے پروجیکٹس ہیں جس پہ ہاؤسنگ کے جس پہ حکومت پاکستان اور آپ کی اتھارٹی کام کر رہی ہے؟ جی شکریہ. جیسا میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ حکومت نے جتنی مراحت دی ہیں اور جتنی اصلاحات ہوئی ہیں نظام میں, اس کے بعد اب نہ صرف تمام اتھارٹیز ان کے منصوبوں کا ذکر کرنا چاہوں گا, پرائیویٹ سیکٹر کا اس میں بہت دلچسپی بڑھ گئی ہے. اس وقت ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر سے 70 سے زیادہ پروپوزل آئے, جن میں سے 45 پروپوزل ہم نے ابتدائی طور پہ شارٹ لسٹ کر دیے, جن کے تحت 73,000 گھروں کا کم لاگت گھروں پہ ان کی تعمیر کا آغاز اگلے انشاءاللہ 2 مہینوں میں ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کا پہلے ہمارے پاس پروپوزل آیا تھا, اس پہ کام شروع ہو گیا, بہت تیزی سے کام جاری ہے. اسلام آباد زون 5 میں اس 3,800 گھروں پہ اس کا پہلا فیز اسی سال اکتوبر میں ڈلیور ہو جائے گا لوگوں تک. اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف ہاؤسنگ کے تحت 18,400 گھروں پہ اس وقت پورے پاکستان میں انتہائی تیزی سے کام جاری ہے, اور ان میں 3,300 گھر اسی سال کی آخری سرمائی میں لوگوں کو ڈلیور کر دیے جائیں گے. کچھ
بڑے منصوبے جو آنے والے ہیں، پنجاب میں 10,000 گھروں کا ایک منصوبہ، اس کو ہم نے پہلی اربن منصوبے کا نام دیا ہے. تمام ضلعوں میں، پنجاب کے 20 ضلعوں میں اس کا آغاز ہوگا اور بعد میں اس کو بڑھا کے تمام تحصیلوں تک لے کر جایا جائے گا. پہلے فیز میں اس میں 10,000 گھر ہیں، انتہائی سستے گھر. اسلام آباد میں ایک 4,400 گھروں کا منصوبہ سی ڈی اور نیفڈا کے ساتھ مل کے فراش ٹاؤن میں شروع ہونے جا رہا ہے، اگلے ماہ اس کا افتتاح ہوگا. لاہور میں LDA سٹی کا 4,000 کا منصوبہ، 4,000 فلیٹس کا منصوبہ، اگلے ماہ کے شروع میں اس کا افتتاح ہوگا. اسی طرح KP گورنمنٹ نے ایک منصوبہ نوشہرہ میں 1,300 گھروں کا اگلے ماہ کے شروع میں ہی اس کا افتتاح ہوگا. بلوچستان میں 2 منصوبے 3,000 گھروں کے، ان کا افتتاح مئی کے شروع میں ہوگا. اسلام آباد میں ایک منصوبہ سنجانی کے مقام میں 2,500 گھروں کا نیفڈا کا منصوبہ، اس کا افتتاح مئی کے شروع میں ہوگا. اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا اخوت کو، جس کو حکومت نے 5 ارب روپے فاؤنڈیشن کی بات کریں، اخوت فاؤنڈیشن کو انٹرسٹ فری لون دیا تھا. ان کے ذریعے 8,600 گھر مکمل ہو چکے ہیں اور اس میں 70% لوگ گھروں میں شفٹ بھی کر چکے ہیں. سو بہت بڑے پیمانے پہ اب اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی ساتھ ساتھ ڈیلیوری بھی شروع ہو جائے گی، لوگوں کو گھر ملنا بھی شروع ہو جائیں گے. اپنے ورکرز ویلفیئر فنڈ میں آپ پچھلے دیکھا ہفتے پرائم منسٹر نے 1,500 گھروں کا تقسیم کا آغاز کیا. ان کے 2 منصوبے 3,000 گھروں کے اگلے مہینے دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو ڈیلیور کیے جائیں گے اور یہ ورکرز کو مالکانہ حقوق کے ساتھ ملکیت کی بنیاد پہ دیے جائیں گے. تو یعنی خالی بات کی حد تک یہ بات نہیں ہے، بلکہ عملی جامہ بھی اسے پہننا شروع کر دیا اس نے. اور وہ خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ مکان، کہاں پہ ہے ایک اینٹ، تو وہ ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان میں کبھی پہلے ایسے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں گیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایسا منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس میں کہ ہر پاکستانی جو کہ ایک کم آمدنی سے تعلق رکھتا ہے اس کو یہ فیسلٹی دی گئی، سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے گھر خرید سکے. اور ابھی جس طرح کے حیدر صاحب نے بتایا کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے خود 1,500 کے قریب فلیٹس اور گھر جو ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کیے ہیں. یہ اس نئے پاکستان کا وہ جو عملی ایک مظاہرہ ہے وہ ہمیں اب دیکھنے کو مل رہا ہے. صحیح. اور میں دہرانا چاہوں گا کہ اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم نہ آئی ہوتی تو مثال کے طور پہ اگر آپ نے 10 لاکھ کا قرضہ لیا ہوتا تو آپ کی ماہانہ قسط 11,000 ہوتی. لیکن اس اسکیم کی وجہ سے وہی قسط 11,000 کے بجائے 6,600 کی ہو جاتی ہے. یہ ایک موقع ہے جو ہماری تاریخ میں کبھی نہیں آیا کہ ایک عام آدمی کے لیے سستے اور آسان شرائط پہ اس کو قرضہ ملے. اور میں دہرانا چاہوں گا کہ اسٹیٹ بینک میں اس کا یہ کردار میں گورنر صاحب اس میں اہم بات جو کہ گورنر صاحب نے کی ہے کہ جس میں کہ اگر آپ یہ سہولت نہ ہوتی تو اس کی قسط کیا بنتی. یہ جو اصل قسط جو اس وقت بن رہی ہے اور جس کا ذکر گورنر صاحب کر رہے ہیں اس کا جو یہ فرق ہے یہ حکومت پاکستان ادا کر رہی ہے. صحیح زبردست. جو میں سمجھ سکا ہوں جی ہر شہری پاکستانی شہری کے لیے یہ اسکیم اپلیکیبل ہے. آپ سیلریڈ ہوں، جاب یا بزنس مین ہو، آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بنا بنایا گھر لینا ہے یا آپ نے گھر بنانے کے لیے قرضہ لینا ہے تو دونوں کے لیے یہ قرضہ جو ہے یہ اپلیکیبل ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا سمجھ صاحب آپ سے فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز، ایک FAQs جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ کس قسم کے سوالات آپ کو لوگ آتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم آپ سے لیں گے، لیکن وی آر ویری آنرڈ جی اس وقت ہمارے ساتھ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے نیشنل بینک کی ایک خصوصی ٹیلیتھون جوائن کی ہے. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. آپ کی ایک ویژن تھی، ایک خواب تھا آپ کا کہ ہر شہری، ہر پاکستانی شہری کے پاس اپنی چھت ہو، اپنا گھر ہو، اور آج وہ پایہ تکمیل پہنچ رہا ہے خواب. اور جس ٹیم کو آپ نے یہ ٹاسک دیا تھا
وہ ٹیم یہاں پر موجود ہے. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو تنخواہ دار ہیں، جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، کیش نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے، ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک اپنا ان کا گھر ہو. اور کیسے ہو کہ جو وہ کرائے کی قسطیں دیتے ہیں، جو کرائے دیتے ہیں اپنے گھروں کا، وہی قسطیں بن جائیں اور ان کو قسطوں کی وجہ سے ان کو اپنا گھر مل جائے. یہ دنیا کے اندر امیر ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں ہمیشہ لوگ بینکوں سے پیسے لے کے تو اپنے گھر خریدتے ہیں، اور وہ بھی قسطیں دے کے اپنے گھر خریدتے ہیں. اس کو مارگیج فائنینسنگ کہتی ہے. تو پاکستان میں اس کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. تو یہ پہلی دفعہ کوشش کی گئی ہے، اور مجھے پورا احساس ہے کہ اس میں بڑی مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ہے، مشکلات تو آنی تھی. لیکن میں آج خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھے ہوئے رضا باکر اور عثمانی صاحب جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو آج تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے عثمانی صاحب آپ کو نیشنل بینک کی برانچز میں کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے لوگوں نے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے. تو بینک کے لوگوں کو جو عملہ ہے بینک کا، اس کو بھی پریکٹس نہیں ہے. اور میں جو سن رہا تھا لوگوں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو پورا زور لگانا پڑے گا. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ کہ لوگوں کو پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے، جو کہ کبھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدنے کا، ان کو موقع مل رہا ہے کہ ان کا بھی اپنا گھر ہو. لیکن اس سے بھی اتنی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے ایک دفعہ ہمارے ملک میں لوگوں نے گھر بنانے شروع کر دیے، اور اپنے گھروں کے لیے ان کو پیسے ملنا شروع ہو گیا اور ان کے گھر بننے شروع ہو گئے. تو جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ سارے ملک کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا، ایک پوری جس کو ویلتھ کریشن کہتے ہیں، ملک کی دولت کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا، نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع بڑھ جائیں گے، کنسٹرکشن کی بوم آ سکتی ہے. تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی چھت ملے گی، اس سے ساری پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ساری معیشت کو اوپر اٹھا دے گا. ساری دنیا کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ساری معیشت کو اٹھاتی ہے، جس سے جو ویلتھ کریشن ہوتی ہے. اور یہ تیسری چیز یہ کہ کیونکہ ہمارے ملک کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں ویلتھ کریشن یعنی ہمیں دولت کے اندر اضافہ چاہیے. جب دولت میں اضافہ ہوگا تو ہمارے پاس پیسہ ہوگا قرضے واپس کرنے کا. تو ہر طرح یہ اس ملک کے فیوچر کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، یہ جس کے اوپر یہ جو ہم نے 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں اور ہر قسم کی رکاوٹیں دور کر رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے تاکید کروں گا آپ سے رضا باکر، آپ سے، اور دوسرا عثمانی صاحب آپ سے نیشنل بینک، کیونکہ نیشنل بینک پاکستان کا پریمیئر بینک ہے، اور آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بھی موقع ملے گھر بنانے کا اور پھر بزنس ایکٹیویٹی بھی چلے. تو آپ کو اس کے لیے اپنے سارے عملہ کو، سٹاف کو تیار کرنا پڑے گا. پی ایم صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو میرے خیال میں شاید رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، بٹ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بہت اچھی بات کی. اچھا سر لائن پہ ہیں. سر میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے حکومت پاکستان کی کوئی اسپیشل اسکیم ہے جس سے وہ مستفید ہو سکیں؟ جی، اسی میں ہماری پوری کوشش ہے کہ جو
بیوہ ہیں ان کے لیے ان کو پریفرنس دی جائے. یہ جو اسپیشلی ایبل لوگ ہیں آپ نے بات کی, بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کی. ان کے لیے ہم پوری کوشش کریں کہ ان کے لیے ہم پریفرنس دی جائے, یعنی باقی سارے کمزور طبقے کی تو مدد کریں گے, لیکن اس خاص طور پہ جو طبقہ کسی وجہ سے ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے تو ان کی بھی پوری مدد کی جائے. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آپ کا بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ کے آنے سے ایک نیا ولولہ, ایک نیا جوش آ گیا اس اسکیم میں, اور یقیناً آپ نے جو دو بہت امپورٹنٹ باتیں کی,